الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جب ہم نے نجاسات کی گفتگو کو شروع کیا تو اس وقت اس جانب توجہ دلائی کہ نجاسات یا 10 ہیں یا 11ویں چیز کہ جس کا ذکر بعض مجتہدین نے اس عنوان سے کیا کہ یہ نجس ہے، لیکن توضیح المسائل میں بعض جگہ اس کو نجاسات کی بحث میں نجس کہا گیا اور بعض مجتہدین کے نزدیک وہ نجس نہیں ہے، لیکن سب کے نزدیک احتیاط یہ ہے کہ نماز میں اس سے بچا جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے نجاست خوار اونٹ کا پسینہ۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ نجاست خوار اونٹ کے پسینے سے کون سی نجاست ہے، کون سی نجاست وہ کھاتا ہو؟ یہاں مراد ہے انسانی نجاست، اور انسانی نجاست سے کیا مراد؟ پیشاب نہیں، بلکہ یہاں پر مراد ہے انسانی پیخانہ۔ لہذا امام خمینی اپنے فتوے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اونٹ انسانی نجاست کھانے کا عادی ہو جائے تو اس کا پسینہ نجس ہے اور بنا بر احتیاط نماز میں اس سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طریقے سے آخوئی فرماتے ہیں کہ نجاست خوار اونٹ یعنی انسانی پیخانہ کھانے والا اونٹ کہ جس کو عادت ہو چکی ہو، اس کا پسینہ نجس تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا اس پسینے کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ امام خمینی نے اپنے فتوے میں ایک چیز کی جانب اور توجہ دلائی، وہ یہ کہ یہ مخصوص ہے فقط نجاست کھانے والے اونٹ سے، لیکن آخوئی فرماتے ہیں کہ اونٹ اور اس کے علاوہ اور باقی دیگر حیوانات یعنی چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ مرغی ہو، یہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی حلال گوشت جانور کہ جس کو انسانی پیخانہ کھانے کی عادت ہو جائے، اس کا پسینہ نجس تو نہیں ہے، لیکن اس پسینے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر مراجع الزام نے بھی اس جانب توجہ دلائی، لہذا اگر احتیاط پہ عمل کیا جائے تو کہا جائے گا کہ نجاست کھانے والے اونٹ اور نجاست کھانے والے جانور، لیکن یہاں یہ بات واضح ہو جائے کہ نجاست سے مراد انسانی فضلہ یعنی انسانی پیخانہ کھانے کی عادت جس جانور کو ہو جائے تو احتیاط کی رائے یہ ہے کہ اس سے بچا جائے اور نماز نہ پڑھی جائے۔ یہی رائے ہے آغا سیستانی کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اونٹ اور کوئی بھی حیوان اگر انسانی نجاست یعنی انسانی پیخانہ کھانے کا عادی ہو جائے تو اس کے پسینے سے بچنا چاہیے، اور اس کے پسینے کے ساتھ یعنی اگر کسی کے لباس پر لگ جائے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ اب جس بھی مجتہد کا مقلد ہو تو احتیاط کی رائے یہ ہے کہ جو بھی جانور نجاست کھانے کا عادی ہو جائے، کون سی نجاست؟ انسانی فضلہ، تو اس کے پسینے سے بچا جائے، اور اگر کسی لباس پر وہ پسینہ لگ جائے تو اس میں نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو نجاست خوار جانور کے پسینے کے بارے میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔